ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے جس کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 موقعوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمائی ہے۔ اب یہ میرے معزز دوستو سمجھنے والی باتیں ہیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے جب پہلی سیڑھی پر اپنا پائے مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر پائے مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پائے مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی بات تو کر نہیں رہا تھا کہ کوئی دعا کر رہا ہو، میں دعا کرتا ہوں تو آپ اس پر آمین کہتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ منظر بڑا عجیب سا لگا کہ یہ ہے کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور اس سے قبل بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے آمین کہا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 مرتبہ ایسا کہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ 3 مرتبہ جو آمین کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 3 باتیں 3 سیڑھیوں پر آپ نے قدم جب رکھا تو 3 باتیں کہیں، میں نے ان 3 باتوں پر آمین کہا ہے۔ اب یہ قابل سماعت ہیں اور ان پر ہمیں غور بھی کرنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مومن کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا فرمایا؟ آمین۔ یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور حضور سے محبت کرنے والا حضور پر درود نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، سب کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو محبت سے درود خود ہی نکلنا چاہیے، یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کہ جو آپ کی ذات پر درود نہ پڑے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے جب قدم مبارک رکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، پیارے آقا جو شخص اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اس کے باوجود دوزخ میں چلا جائے، اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے یعنی وہ جنت نہ پا سکے، دوزخ میں چلا جائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس پر حضور نے کیا کہا؟ آمین۔ اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ 3 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ اب 3 یہ نہیں کہ آپ کسی ایک پر عمل کریں گے، میں کسی ایک پر عمل کروں گا، تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ حضور کا نام جب بھی آئے تو حضور کی بارگاہ میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، جو بھی آپ کو درود آتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئی تو حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اور دوسری بات، ماں باپ میں سے دونوں مل جائیں زندگی میں، بڑھاپے کو پہنچ جائے، قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں جس میں والدین کے ساتھ ان کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کا ہمیں
درس دیا گیا ہے، دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے تو فرمایا ان کی خدمت کر لینا، ان کی خدمت کے بدلے میں اللہ اور تو بہت کچھ عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے جنت پکی ہوگی۔ جو آخرت میں جنت کے تحائف ہیں اور جنت ہے وہ تمہارے لیے پکی ہو جائے گی۔ اور جس نے ماں باپ دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، یاد رکھنا وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے، لوگوں کے پاس بڑے اچھے سلوک ہو، لیکن ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو تو فرمایا اس کے لیے جنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود وہ روزے نہ رکھے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے، گویا روزے رکھنا اپنے لیے بخشش کا سامان کرنے والی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باوجود وہ اپنے لیے بخشش کا سامان نہ کروا سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور ہی رکھے۔